بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2053 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5 تا 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب سے، والنجم اور بیلیں، والشجر اور درخت، یسجدان سجدہ کرتے ہیں، والسماء اور آسمان، رفعہا اسی نے بلند کیا اس کو، ووضع اور اس نے رکھی، المیزان ترازو، اللہ تطغوا کہ تم تجاوز نہ کرو، فی المیزان تولنے میں، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا اور تم کمی نہ کرو، المیزان تول۔ ترجمہ یوں ہے، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلیاں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، تارے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری بات، آسمان کو بھی اسی رحمان نے بلند کیا ہے۔ چوتھی بات، ترازو کو بھی اسی نے قائم کیا ہے تاکہ تم تولنے میں ظلم سے کام نہ لو۔ پانچویں بات، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ چھٹی بات، تول میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ بزرگان محترم، انسان کی پیدائش اور اسے عطا کی جانے والی خصوصی نعمت کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مخلوقات کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں، جو کہ انسان کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ چاند اور سورج جو اپنے طے کردہ نظام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں، اسے بھی اسی رحمان نے پیدا کیا ہے، اور جو کام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ اسے انجام دے رہے ہیں، کہ ایک دن میں آتا ہے اور دوسرا رات میں، یعنی سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور چاند رات میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ترتیب رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس ترتیب کی کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج مکر جائے کہ آج میں طلوع نہیں ہوں گا، یا چاند اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرے۔ اور ان کا انسانی زندگی میں چاند اور سورج کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انہی کے ذریعے دن، رات، مہینے، سال اور موسموں کا پتہ چلتا ہے۔ والشمس والقمر بحسبان جہاں یہاں کہا گیا، اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 میں کہا گیا والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کا پابند بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کی زندگی کچھ مختلف ہی ہوتی، لہذا انسان کی آسانی کے لیے رب ذوالجلال نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا کہ ان کے ذمے کام لگا دیا، اور وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی اطاعت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس رب کی عبادت تو درخت، پودے، یہ بیل بوٹے بھی کر رہے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہے، اس سے انسان بے خبر ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں ان کے سجدے سے متعلق یہ بات بھی کہی گئی وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان درختوں کا سجدہ کرنا ان کے سایوں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر النجم سے مراد بیلدار درخت ہیں، جیسا کہ امام زحیلی، امام زمخشری اور امام طبری علیہم الرحمٰن نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، اور بعض نے اس سے آسمان کے ستارے مراد لیے ہیں، والنجم سے مراد ستارے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اسی رحمان نے اس آسمان کو اونچا بنایا. اس کے آسمان کو اونچا بنانے میں انسان کے لیے کئی فائدے چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ چاند اور سورج کی روشنی ہے کہ اگر آسمان بالکل قریب ہوتا تو وہ روشنی انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی اور اسے سہ نہ پاتا. اسی طرح آسمان سے برف اور پانی برستا ہے، اور اگر اس درمیان اتنا طویل فاصلہ نہ ہوتا تو انسان کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچتا. پھر فرمایا کہ میزان یعنی ترازو کو اسی نے قائم کیا کہ دنیا میں بھی انصاف قائم کیا جائے اور آخرت میں بھی انصاف سے کام لیا جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کرنے کی جانب توجہ دلائی اور فرمایا کہ کبھی کبھی ظلم و خیانت سے کام نہ لو، بلکہ جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور جب کوئی چیز کسی کو دو تو برابر تول کر دو. وزینوا بالقسطاس المستقیم. فرمایا کہ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورۃ الحدید آیت نمبر 25 کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 سورۃ الحجرات آیت نمبر 9. جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور ناپ تول میں انصاف سے کام نہیں لے گا تو ان کی خرابی طے ہے. ویل للمطففین. سورۃ المطففین. جو لوگ ناپنے اور تولنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس رحمان کے حکموں پر عمل کرے تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.